فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو کا سلسلہ جس کا عنوان تاریخ ہدایت اور سلسلہ ہدایت ہے، اس کا آغاز چاند رات سے ہوا جو آج اپنی اختتامی منزل کو پہنچ رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس عشرہ محرم میں کچھ انبیاء کے حالات اور جو اللہ نے ہدایت کا سلسلہ معین کیا اس کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ میری باتوں کو سنا اور میری باتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے، یہ ان کا لطف ہے، یہ ان کی عطا ہے، اور یہ ان کی نالین مبارک کا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی نالین مبارک کا صدقہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس منبر پر اور اس منبر کے ذریعے سے میرے گھرانے کا تعارف ہے۔ میں اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ میرے والد خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے 58 برس 58 ایئرس اس منبر سے خطاب کیا، اور اس کے بعد 3 سال تک ان کے انتقال کے بعد میرے چچا خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب نے خطاب کیا۔ عزیزان گرامی، یہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یہ اس کریم کی بارگاہ ہے، یہ اس حسین کی بارگاہ ہے، یہ اس ذات کی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں آنے کے بعد ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس بارگاہ میں گردن جھکا کے آ جائے۔ اس واسطے کہ یہ در اہل بیت ہے، یہ در علی کا در ہے، یہ ڈیوڑی فاطمہ زہرا کی ڈیوڑی ہے، یہ دروازہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا دروازہ ہے۔ اس در پر
جو بھی کوئی گردن جھکا کے آئے گا، عقیدت سے آئے گا، احترام سے آئے گا، چھوٹا بن کے آئے گا، اسے بلند کر دیا جائے گا، اسے اونچا کر دیا جائے گا۔ اور یہ دیوڑی وہ ہے جس در پر نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی انا ہے، نہ کوئی میں ہے، نہ کوئی یہ ہے کہ صاحب ہم ایسے، میں ایسا، ہمارا خاندان ایسا اور میرا علم ایسا۔ عزیزوں، وہ اور لوگ ہوں گے، وہ اور گھرانے ہوں گے، وہ اور ڈیوڑیاں ہوں گی جہاں انسان بڑے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن یہ در اہل بیت ہے، یہاں فرشتے بھی آتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نہیں آتے کہ ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کی یہاں سے عبادت کرتے ہیں اور ہم آئے ہیں بڑے غرور کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے۔ اس در پر، اس جوہڑی پر اگر ملائکہ بھی آتے ہیں، اگر فرشتے بھی آتے ہیں تو کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں آئے کہ ہم تو ملک ہیں، ہم تو فرشتہ ہیں۔ آئے تو کبھی مسکین بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، کبھی اسیر بن کے آئے، کبھی سائل بن کے آئے، کبھی خیاط بن کے آئے۔ لیکن اس در پر اگر تم چھوٹے بن کے آؤ گے تو تم بڑے ہو جاؤ گے، اور اگر غرور میں آؤ گے تو اس ڈیوڑی کے اوپر تمہارا غرور چلنے والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یزید کو بڑا ناز تھا، یزید کو بڑا گھمنڈ تھا، یزید کو بڑا غرور تھا، اپنی حکومت پر ناز تھا، اپنے لشکر پر غرور تھا، اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنے تخت و تاج کے اوپر بڑا ناز کر رہا تھا۔ بہت بڑی دنیا کے اوپر یزید کی حکومت تھی، جو اس وقت کی موجودہ دنیا تھی، آج سے 1400 برس پہلے اس میں آدھی سے زیادہ دنیا پر یزید کی حکومت تھی۔ آج کسی کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں ہے جتنی بڑی حکومت آج سے 1400 برس پہلے یزید کے پاس تھی، مگر بڑے غرور کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ، بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ، بڑی میں اور انا کے ساتھ حسین ابن علی کے سامنے سوال بیعت لے کے آیا کہ حسین یا بیعت کر لو یا سر دے دو۔ حسین کے سامنے سوال بیعت کیا تھا، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، لیکن آپ نے دیکھ لیا 1400 برس ہو گئے، آج کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، آج کوئی یزید کو ماننے والا نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی ڈرا ہوا، دبا ہوا، کچلا ہوا، پڑا ہوا بھی ہے تو اس میں اتنی کریج اور ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ وہ یزید کا ماننے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر حسین کے در پر چھوٹے بن کے آؤ گے تو بڑے ہو جاؤ گے، بڑے بنا دیے جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، اور عزیزوں بس چند منٹ آج آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو مختصر کروں اور اپنی بات کو تمام کروں، اس لیے کہ آج نویں محرم کا سورج ڈوب چکا اور یہ رات شب عاشور ہے۔ شب عاشور یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد جس سلسلے کا آغاز ہوا وہ سلسلہ امامت کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ ہے کہ جس نے رسالت کے بعد ہماری ہدایت کی ہے، ہماری رہبری کی ہے، ہم کو صراط مستقیم بتایا ہے، ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے، ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے، ہمیں گمراہی سے نکال کے راہ ہدایت پر لے کے آئے،
ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پر لے کے آئے۔ رسالت حضور سرور کائنات پر تمام ہو گئی۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذمہ داری ہدایت کی امامت کے حوالے تھی، ہدایت کی ذمہ داری علی کے حوالے تھی، ہدایت کی ذمہ داری حسن کے حوالے تھی، ہدایت کی ذمہ داری حسین کے حوالے تھی۔ ہم نے بعد رسول کسی دوسرے کی ڈیہڑی پر نہیں گئے، کسی دوسرے در کو نہیں چنا، کسی دوسری ڈیہڑی کو نہیں چنا۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، رہبری اور ہدایت کے لیے یہ اصول ہے کہ اللہ نے جو رہبر بھیجے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی میں اپنی بات کی، اللہ نے جو ہادی بھیجے، جو رہبر بھیجے، جو جن کو منتخب کر کے ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا، ان کا سلسلہ یہ ہے، ان کے آنے کی ترتیب یہ ہے، ان کے متعلق یہ ہے کہ آنے والا رہبر یا تو اپنے پہلے والے سے مرتبے میں بڑا آیا، سنیے گا، یا تو آنے والا رہبر اپنے آنے میں اپنے پہلے والے رہبر سے مرتبے میں بڑا آیا، پہلے سے بڑا آیا، یا پہلے کے برابر آیا۔ پھر سنیے گا، میں اپنے جملے ریپیٹ کروں کہ رہبر یا تو پہلے والوں کے برابر آئے یا ان سے بہتر آئے۔ اس لیے کہ جو گراف بن رہا ہے، حضرت آدم سے جو گراف بنا، ہدایت کا گراف بنا، اس ہدایت کے گراف میں یا تو پہلے والے کے جیسے آئے یا پہلے والے سے بلند آئے، پہلے والے سے افضل آئے۔ اس کے سلسلے میں میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ 1,24,000 نبی، 1,24,000 میں 313 بڑے نبی، 313 بڑے نبیوں میں 5 اولو العزم میں ایک سب کے سردار۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، حضور سرور کائنات آئے، اور بھی نبی آئے جن میں تھوڑے سے نبیوں کے نام قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو سنائے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ بقیہ کے نہ ہمیں نام معلوم ہے، نہ ہمیں واقعات معلوم ہے۔ یا نبی پہلے والوں کا جیسا آیا یا پہلے والوں سے افضل آیا، یہاں تک کہ آخری نبی تشریف لائے حضور سرور کائنات۔ تو حضور سرور کائنات 1,23,999 سے افضل ہیں، 1,24,000 میں سب سے افضل ہمارے رسول ہیں۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ 1,24,000 کا سردار ہمارا رسول ہے، جو آدم سے بھی افضل ہے، نوح سے بھی افضل ہے، ابراہیم سے بھی افضل ہے، موسیٰ سے بھی افضل ہے، عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ مختصر یہ ہے کہ پورے سلسلہ نبوت اور رسالت میں رسول اللہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بلند ہیں اور سب کے سردار ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، سب کے سردار ہیں۔ کون؟ ہمارے رسول۔ اب رسول سدھار رہے ہیں، رسول دنیا سے تشریف لیے جا رہے ہیں، کار رسالت مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو گیا، الیوم کی آیت غدیر میں آ گئی۔ اب نہ کوئی ہادی، نہ کوئی رسول آئے گا، اب نہ کوئی پیغمبر آئے گا، اب نہ کوئی دین آئے گا، اب نہ کوئی شریعت آئے گی، اب نہ کوئی کتاب آئے گی۔ یہ سب آخری ہیں۔ اب یہ جو آخری ہیں، اب ان کے بعد کون ہادی ہے، ان کے بعد کون رہبر ہے؟ اب آپ بتائیے کہ رسول کے بعد جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے،
جو اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے وہ ہے رسول. اب رسول اللہ کے بعد یا تو محمد سے افضل آئے یا محمد کے برابر آئے. یہی تو دو باتیں ہوں گی نا. یا محمد سے افضل آئے گا یا محمد کے برابر آئے گا. محمد کے برابر سے افضل تو ناممکن ہے، اس لیے کہ کائنات عالم و آدم میں سب سے افضل حضور سرور کائنات ہیں. اللہ کے بعد سب سے افضل حضور سرور کائنات ہیں. اب توجہ چاہوں گا، جب سب سے افضل رسول اللہ ہیں تو اب ان سے افضل تو ناممکن ہے. تو رسول کے بعد جو ہادی آئے گا، رسول کے بعد جو رہبر آئے گا، رسول کے بعد جو ہدایت کا سلسلہ چلے گا، اس میں محمد کا جیسا نظر آئے گا. جو محمد کا جیسا ہوگا وہ آئے گا. اسی واسطے تو شاید محمد نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، ایک نور سے ہیں. تو رسول کے بعد سلسلہ ہدایت، رسول کے بعد سلسلہ رہبری، رسول کے بعد سلسلہ ہدایت بالکل ویسا ہی چلے گا کہ جیسے محمد تھے. جیسے محمد تھے، اس لیے کہ دیکھیے رسول ہیں سب سے بڑے، رسول ہیں قرآن. تو قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جاتی. قرآن پر جب بھی رکھا جاتا ہے قرآن ہی رکھا جاتا ہے. قرآن پر کبھی کتاب نہیں رکھی جاتی. قرآن پر جب بھی رکھا جائے گا قرآن ہی رکھا جائے گا، کتاب نہیں رکھی جائے گی. ہم نے رسول کی زندگی میں دیکھ لیا قرآن پر قرآن ہی نظر آیا، کبھی کتاب نظر نہیں آئی. اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ کعبے میں چل کے فتح مکہ میں بت شکنی میں دیکھ لیجئے، یا غدیر کے میدان میں دیکھ لیجئے، یا مسجد میں رسول جب مرکب بنے ہیں شبیہ ناقہ بنے ہیں تب دیکھ لیجئے. قرآن پر قرآن ہے. رسول کی گود میں علی ہیں، رسول کے ہاتھوں پر علی ہیں، رسول کے دوشت پر علی ہیں، رسول سجدے میں ہیں، حسین پشت پر ہیں، رسول شبیہ مرکب ہیں، حسن حسین دونوں پشت پر ہیں. تو یہ رسول کے بعد رسول ہی کے جیسے، رسول ہی کے جیسے مرتبے میں. بس بات اتنی ہے کہ وہ سردار انبیاء ہیں، یہ سردار اوصیاء ہیں. وہ دین کے لانے والے، یہ دین کے بچانے والے. وہ شمع لا الہ الا اللہ روشن کرنے والے، یہ شمع لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنے والے. انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، انہوں نے اللہ کے پیغام کو بچایا. رسول وہ ہیں جو بغیر وحی کلام نہیں کرتے، بغیر وحی بولتے نہیں. یہ امام وہ ہیں جو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. جو اللہ چاہے. تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ رسول کے بعد امامت کا چلا، اور رسول کے بعد جو سلسلہ چلا اس سلسلے میں ہمارے پاس 12 تصویریں ہیں، ہمارے پاس 12 کردار ہیں، ہمارے پاس 12 ہادی ہیں، ہمارے پاس 12 رہبر ہیں، ہمارے پاس 12 امام ہیں، ہمارے پاس 12 ولی ہیں، ہمارے پاس 12 منتخب کردہ پروردگار ہیں. جو دیکھنے میں تو 12 نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، حقیقت میں ایک ہیں. ان کا علم محمد والا،
ان کا کردار محمد والا، ان کا اخلاق محمد والا، ان کی رفتار محمد والی، ان کی گفتار محمد والی، ان کی سیرت محمد والی۔ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو یوں محمد نظر آ رہے ہیں، اور علی بستر محمد پر چادر اوڑھ کے سو جائیں تو کافر کہیں کہ یہ محمد سو رہے ہیں، یہ محمد آرام کر رہے ہیں۔ اگر چادر کا پردہ آ جائے تو کوئی پہچان نہ سکے کہ علی کون ہے، محمد کون ہے، علی کون ہے، رسول کون ہے۔ یہاں تو رسول ہجرت کر کے چلے گئے، بستر رسول پر علی چادر اوڑھ کے سو گئے، اور رات بھر کافر سمجھ ہی نہ پائے کہ بستر پر محمد سو رہے ہیں کہ بستر پر علی سو رہے ہیں۔ وہ تو صبح کو جب علی نے چادر الٹی تب کافروں کو پتا چلا کہ محمد تو چلے گئے، علی بستر پر سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سلسلہ ہے خدا کی قسم، اور ہمارے پاس وہ 12 معصوم کیریکٹر ہیں، ہمارے پاس وہ 12 معصوم کردار ہیں کہ جن کرداروں نے حضور سرور کائنات کے لائے ہوئے پیغام کو، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو پھیلایا بھی ہے، بچایا بھی ہے۔ دیکھیے، پھیلایا بھی ہے اور انہوں نے بچایا بھی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بے شک ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار۔ آپ غور کیجئے، آج علی کی دشمنی کم نہیں ہے، 1400 برس ہو گئے مگر علی کی دشمنی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ کل بھی زمانہ علی کا مخالف تھا، آج بھی زمانہ علی کا مخالف ہے۔ کل علی کی ذات کی مخالفت تھی، آج علی کے فضائل کی مخالفت ہے۔ کل علی کی ذات اچھی نہیں لگ رہی تھی، آج علی کے معجزات اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ لیکن مولا علی نے رسول کے ساتھ ساتھ پورے دین کی تبلیغ میں شرکت کی ہے۔ اس لیے کہ بس جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو وقت کے اندر تمام کروں۔ دعوت عشیرہ میں رسول نے اسلام کو پھیلایا، آغاز اسلام ہوا، اور غدیر کے میدان میں دین مکمل ہوا۔ اس بیچ مکے کی زندگی ہے، مدینے کی زندگی ہے، امن کے حالات ہیں، جنگ کے حالات ہیں، لڑائیاں بھی اسی میں ہیں، بدر بھی اسی میں ہے، احد بھی اسی میں ہے، خندق و خیبر بھی اسی میں ہیں، فتح مکہ بھی اسی میں ہے، پورا دین، پورا مذہب اسی کے درمیان ہے، اسی کے درمیان ہے، اور وہ ہے دعوت عشیرہ سے میدان غدیر۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھیے آپ کہ ہمارے حضور نے دین کب شروع کیا، آغاز کب کیا، تو ہر مسلمان کہے گا کہ ہمارے حضور نے، رسول اللہ نے شمع رسالت کو، شمع توحید کو روشن کیا دعوت عشیرہ میں۔ اس میں انہوں نے اللہ کو بتایا، اپنے کو بتایا، اور دین مکمل ہوا میدان غدیر میں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی کہنا تو ہمارا آپ سے ہے کہ رسول اللہ نے دعوت عشیرہ سے اسلام شروع کیا اور میدان غدیر میں دین مکمل کیا۔ رسول کی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں دعوت عشیرہ سے لے کے میدان غدیر تک ایک لمحے کے لیے آپ دکھا دیجئے کہ رسول سے علی الگ ہوئے ہوں، رسول سے علی الگ ہوئے ہوں۔ دعوت عشیرہ میں بھی علی ہیں، شب ہجرت بھی علی ہیں، بدر میں علی ہیں، احد میں علی ہیں، خندق میں علی ہیں، خیبر میں علی ہیں، فتح مکہ میں علی ہیں، مسجد میں علی ہیں، کعبے میں علی ہیں، قرآن میں علی ہیں، حدیث میں علی ہیں، دوش محمد پر علی ہیں، غدیر کے میدان میں علی ہیں، ہر جگہ علی ہیں، علی کی ذات ہے۔ لیکن
بس ایک ٹیسٹ پیس ہے. بس آخری بات و بات کو تمام کروں. بس ایک ٹیسٹ پیس ہے. جیسے دیگ میں چاول ٹٹولا جاتا ہے، ایک چاول، ویسے ہی 23 برس کی زندگی میں تبلیغی ایک موقع ایسا ہے کہ جس وقت رسول اللہ کے ساتھ علی نہیں ہیں، مائنس علی رسول ہیں. سنیے گا، توجہ چاہوں گا، مائنس علی رسول ہیں. وہ موقع کون سا ہے؟ آپ کو صرف یاد دلاؤں. جب رسول اللہ لشکر لے کے خیبر میں آئے تھے، خیبر میں رسول لشکر لے کے آئے، وہ موقع. تو عزیزان گرامی، ایک موقع، صرف اور صرف ایک موقع، جب رسول 39 دن تک خیبر میں موجود ہیں، علی نہیں ہیں، مائنس علی ہیں رسول. اب علی کیوں نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی مصلحت اللہ جانے، رسول جانے. کوئی کہتا ہے کہ آشوب چشمے مبتلا تھے، کوئی کہتا ہے کہ مدینے میں تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی اس واسطے نہیں تشریف لائے. لیکن بہرحال فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ 39 دن تک رسول اللہ کے ساتھ خیبر میں مولا علی نہیں تھے. تو 39 دن جب علی نہیں تھے تو لشکر اسلام کا عالم کیا ہوا؟ لشکر اسلام کی کیفیت کیا ہوئی؟ کہ میدان میں لشکر جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، سردار جاتا ہے، ناکام واپس آتا ہے، لشکر میدان میں جاتا ہے، ناکامی کے ساتھ واپس آتا ہے. اور رسول کی خدمت میں آ کے دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. لشکر والے سردار پر الزام لگاتے ہیں، سردار لشکر والوں پر الزام لگاتا ہے، دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. لشکر سردار کو کہہ رہا ہے، سردار لشکر والوں کو کہہ رہے ہیں. اور 40ویں رات حضور سرور کائنات نے حدیث ارشاد فرمائی کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے، مجھے خالی آپ کو منظر دکھانا ہے کہ جب 40ویں دن مولا علی آئے تو لشکر فتح ہوا، جنگ فتح ہوئی، لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی. تو عزیزان گرامی، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب علی آ گئے تو کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی ہے. جب تک علی نہیں تھے تب تک کامیابی و کامرانی حاصل نہیں ہوئی. تو یہ ہیں علی کی فداکاریاں اور قربانیاں. اور اس کے بعد وہ علی کے معصوم بیٹوں کا سلسلہ ہے جو ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، رسول کے خلیفہ ہیں، رسول کے جانشین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو ہدایت کے واسطے آئے. ہم نے کسی غیر کو نہیں مانا، ہم نے مانا تو ان معصوم کرداروں کو مانا اپنی ہدایت کے واسطے. ہم محلوں میں نہیں گئے، ہم درباروں میں نہیں گئے، ہم قلعوں میں نہیں گئے، ہم ان لوگوں کے پاس نہیں گئے کہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے، تاج پہنے ہوئے، زرعی کمر غلام ان کے اہلو پہلو کڑھے ہوئے، اور اس کے بعد خود وہ نشے میں چور، خود وہ نشے میں چور بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کب کیا کہا جائے، کب کیا بولا جائے، کب کیا پڑھایا جائے، کب کیا بتایا جائے. ہم محلوں میں نہیں گئے، ہم عشرت قدوں میں نہیں گئے، ہم قلعوں میں نہیں گئے، ہم ایوان سلطنت میں نہیں گئے، ہم بادشاہوں کے درباروں میں نہیں گئے. ہم وہاں رہے کہ جہاں زمین پر فرش بچھتا تھا، جو کی روٹی غذا میں تھی، موٹا لباس جسم پر تھا، مگر رب العزت کے سلام آ رہے تھے.
ہم نے علی کے بعد رہبری کے واسطے حسن کو مانا، ہدایت کے لیے حسن کو مانا، حسن کے بعد حسین کو مانا، حسین کے بعد علی ابن الحسین کو مانا، علی ابن الحسین کے بعد محمد باقر کو مانا، محمد باقر کے بعد جعفر صادق کو مانا، جعفر صادق کے بعد موسی کاظم کو مانا، موسی کاظم کے بعد علی رضا کو مانا، علی رضا کے بعد محمد تقی کو مانا، محمد تقی کے بعد علی النقی کو مانا، علی النقی کے بعد حسن عسکری کو مانا، حسن عسکری کے بعد حسن عسکری کے بعد ہم اسے مانتے ہیں جو آج بھی بحکم خدا حجاب غیب میں زندہ ہے، جو منتقم خون حسین ہے عزیزان گرامی، جو حسین کے خون کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو عزیزوں، زمانہ ہادی سے خالی نہیں ہے۔ میں آ گیا اپنی منزل پر جہاں تک مجھے آپ کو لے کے آنا تھا۔ سلسلہ ہدایت آدم سے چلا، انبیاء سے ہوتا ہوا حضور سرور کائنات تک آیا جو آخری نبی، اور وہاں سے جو سلسلہ چلا تو علی اور اولاد علی سے گزرتا ہوا، علی کی اولادوں سے گزرتا ہوا علی کے اس فرزند تک آیا جو علی کا بیٹا آج بھی زندہ ہے اور حجاب غیب میں ہے۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اللہ کا دین موجود ہے، اگر قانون موجود ہے، اگر شریعت موجود ہے، اگر قرآن موجود ہے، اگر کعبہ موجود ہے، اگر اسلام موجود ہے تو محافظ اسلام بھی موجود ہے۔ اگر ہدایت پانے والے موجود ہیں تو ہدایت کا راستہ بتانے والا بھی موجود ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے والا بھی موجود ہے، جو حجاب غیب میں ہے، پردے میں ہے۔ زمانہ ہادی سے خالی نہیں ہے، زمانہ رہبر سے خالی نہیں ہے، زمانہ امام سے خالی نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، وہ پردے میں ہیں، وہ حجاب میں ہیں، اور صرف پردے اور حجاب میں نہیں ہے، وہ پوری عزاداری اس کو وہی کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ عزاداری کسی کے بس میں ہے نہیں کہ جس کو کوئی کنٹرول کر سکے۔ انسان کوئی کام 1 سال کرتا ہے، ایک پروگرام کیا، پہلے سال تو بڑا جوش ہے، بڑا ولولہ ہے، بڑی ہمت ہے، دوسرے سال کیا، تیسرے سال کیا، اب اس کے بعد 2-4 سال کے بعد انداز پھیکا پڑنے لگتا ہے، جوش میں کمی آ جاتی ہے، ولولہ مند پڑنے لگتا ہے، پھر اتنی دلچسپی نہیں رہتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے مجلسوں کے لیے سنا؟ کیا کبھی آپ نے ماتم کے واسطے سنا؟ کیا آپ نے جلوسوں کے واسطے سنا؟ کیا آپ نے عزاداری کے واسطے سنا کہ اس سال کچھ عزاداری ہلکی رہی، اس سال کچھ عزاداری پھیکی رہی، ہاں اب وہ جوش نہیں رہا اعضاء میں، اب وہ ولولہ نہیں رہا اعضاء میں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ دور اور یہ زمانہ ایک بیماری اور ایک کووڈ بیماری کی وجہ سے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں۔ ہم جیسے عزا کرنا چاہتے تھے اس طریقے سے ہم عزاداری نہیں کر پائے، اس طرح ہم مجلسیں نہیں کر پائے، اس طرح ہم شان و شوکت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کر پائے۔ لیکن ہمارے تو دل دکھے ہوئے ہیں، ہمارے سینے ان پر چوٹ لگ رہی ہے، دل دکھا ہوا ہے۔ مولا
کون سی غلطی ہو گئی، آقا کیا خطا ہو گئی، اے معبود پالنے والے غلطیوں کو معاف کر دے اور انسانیت کو نجات دے اس بیماری سے، تاکہ ہم پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر سکیں، ان کا تذکرہ کر سکیں اور ان کا غم منا سکیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ محمد کے نواسے حسین، یہ محمد کا نواسا حسین آج شب عاشور آ گئی ہے، یہ شب عاشور ہے۔ ہاں ہاں رو لیجئے، ماتم کر لیجئے۔ حسین ابن علی، لاکھوں درود و کروڑوں سلام محمد کے نواسے پر۔ آج پوری دنیا سے یا حسین کی صدائیں بلند ہیں، آج پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے۔ بھلے ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے جیسے ہم ہر سال کرتے تھے، مگر عزاداری ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس پورے کرۂ ارض پر عزاداری ہے، اس پوری زمین کے اوپر حسین ابن علی کی عزاداری ہے۔ کس واقعے کی یاد میں ہم رو رہے ہیں، کس واقعے کی یاد میں ہم آنسو بہا رہے ہیں، یہ آپ نے کبھی سوچا یا آپ نے غور کیا؟ وہ واقعہ جو آج سے 1400 برس پہلے سرزمین کربلا پر ہوا تھا، وہ لڑائی جو آج سے 1400 برس پہلے ایک دوپہر میں نہر فرات کے کنارے لڑی گئی، جہاں ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا، دوسری طرف چند پیاسے تھے، جہاں ایک طرف تیر و تلواریں تھیں، حکومت تھی، لشکر تھا، پانی سے سیلاب یہاں سے وہاں تک سپاہی اور لشکر موجود تھے، اور دوسری طرف پیاس تھی، بھوک تھی، مگر کسی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا کہ ہم بھوکے ہیں، کسی کی زبان پر یہ شکایت نہیں تھی کہ ہم پیاسے ہیں۔ ہاں ہاں کسی کو بھوک و پیاس کا شکوہ نہیں تھا، فکر تھی تو حسین کی فکر تھی، فکر تھی تو محمد کے نواسے کی فکر تھی، فکر تھی تو زہرا کے لال کی فکر تھی جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ ہاں عزیزوں، یہ شب عاشور ہے۔ آج کی رات ذرا تصور کی نگاہوں سے دیکھیے اور میرے ساتھ کربلا چلیے تو میں آپ کو منظر دکھاؤں۔ کربلا میں آج کی رات بڑی رونق ہے، آج کی رات بڑی گہما گہمی ہے، آج کی رات بڑی چہل پہل ہے۔ اگر یہ لشکر بھوکا ہے تو ہوا کرے، پیاسا ہے تو ہوا کرے، مگر یہ عبادت الہی میں مصروف ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی رہوار لیے ہوئے خیام حسینی کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی تلوار پر سیخل کر رہا ہے۔ اس طریقے سے رات گزر رہی ہے، اس طریقے سے رات تمام ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں سب مطمئن ہیں، اصحاب مطمئن ہیں، انصار مطمئن ہیں، حسین کے دل کے ٹکڑے مطمئن ہیں، خیمے میں سیدانیہ مطمئن ہیں، زینب پیاسی تو ضرور ہیں، مگر اس بات کا اطمینان تو ہے کہ ہمارا بھیا حسین زندہ ہے، میرا شیر سا بھائی عباس موجود ہے۔ سکینہ پیاسی تو ہیں، مگر اس بات کا اطمینان ہے کہ میرا چچا تو موجود ہے، میرا چچا تو زندہ ہے۔ لیکن آج کی رات کے بعد جب کل کی رات آئے گی تو منظر بدل چکا ہوگا، نہ خیمے ہوں گے، نہ قناتیں ہوں گی، نہ اصحاب ہوں گے، نہ انصار ہوں گے،
نہ دل کے ٹکڑے ہوں گے، سب اپنی جانیں قربان کیے ہوئے مقتل میں سو رہے ہوں گے، اور فاطمہ زہرا کے گریے کی صدا آ رہی ہوگی، میرے لال حسین، ارے میرے لال حسین۔ ہاں عزیزوں، یہ شب عاشور ہے، شب عاشور گزری، شب عاشور تمام ہوئی، عاشورے کا دن نکلا، صبح کو مہمان آیا، حسین نے اجازت دی، مقتل کو سدھارا، اصحاب و انصار کی لاشیں حسین لے کے آئے، دل کے ٹکڑوں کے جنازے حسین نے اٹھائے، اپنے پیاروں کی میتیں حسین لے کے گنج شہیدہ میں آئے۔ وہ تو یہ کہیے کہ ایک نے وصیت کر دی تھی کہ مولا آقا میرا جنازہ نہ اٹھائیے گا، تو اس کا جنازہ حسین دریا ہی پر چھوڑ آئے، اس شیر کو دریا ہی کے کنارے سلا آئے۔ ہاں عزیزوں، رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے، اس لیے کہ جو آج روئے گا اب پتہ نہیں سال بھر زندہ رہے کہ نہ رہے، اگلے سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لہذا یہ شب عاشور ہے۔ آقا اگر ہم زندہ رہے تو ہم آئندہ سال پھر شب عاشور صف اعضاء پر آ کے بیٹھیں گے، آپ کا غم منائیں گے، لیکن مولا اگر زندگی نے وفا نہ کی تو روز محشر اپنے چاہنے والوں میں شمار کیجئے گا۔ حسین نے میتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اپنے 18 برس کے کلیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ اب اس کے بعد زہرا کا لال در خیمہ پہ کھڑا تھا۔ ظالموں ظالموں ظالموں، تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری مجال کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری ہمت کیا؟ حسین کا چہرہ دیکھو، 14ویں رات کے چاند کی طریقے سے دمک رہا اور چمک رہا ہے، جو صبح سے عصر تک 72 جنازے اٹھا چکا ہے، اور اس کے بعد در خیمہ پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے، یا زینب کا یا ام کلثوم، یا سکینہ کا یا رقیہ، علیکن منی السلام۔ اے زینب و ام کلثوم، اے سکینہ اور رقیہ، حسین کا سلام قبول کرو۔ ایک ایک بیوی کو حسین نے سلام کیا، اور آخر میں فرمایا کہ ماں کی کنیز فضہ تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ فضہ تڑپ کے در خیمہ پر آئی، کہا شہزادے کیا اسی دن کے واسطے گہوارہ آج امبانی کی تھی؟ کیا اسی دن کے واسطے جھولا جھلایا تھا؟ ہاں عزیزوں، یہ شب عاشور ہے، رو لیجئے، ماتم کر لیجئے، کیا اسی دن کے واسطے جھولا جھلایا تھا؟ زینب کبریٰ در خیمہ پر آئیں، حسین کو لیے ہوئے زینب خیمے میں آئیں، حسین خیمے میں آئے، ایک ایک بیوی کو دیکھا، ایک ایک بیوی کو دیکھا، اور اس کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھیا یہ بیویاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں، یہ بیویاں آپ کو آخری بار رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ تو حسین نے پوچھا، اے بہن یہ سیدانیاں، یہ بیویاں یہ ہمیں کیوں کا رخصت کریں گی؟ تو جناب زینب نے جواب دیا، بھیا یہ ایک حلقہ بنا لیں گی، اس حلقے میں سے آپ گزر جائیے گا، اس حلقے میں آ کے آپ چلے جائیے گا۔ امام نے فرمایا بہن یہ مجھے منظور ہے۔ سیدانیوں نے ایک حلقہ بنایا، حسین اس حلقے میں آئے، سیدانیوں نے چاروں طرف سے حسین کو گھیرا، بیچ میں حسین، چاروں طرف سیدانیاں، جو ام لیلا ہیں، جو ام رباب ہیں، جو ام فروا ہیں، جو ام کلثوم ہیں، یہ سکینہ ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ میری ماں کے بعد مسند نشین فاطمہ زینب ہے۔ حسین نے ماما اتارا، ہاتھوں پر بلند کیا، پالنے والے انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی،
کہ حلقہ ٹوٹ گیا، حسین حلقے سے باہر نکلے۔ اب شان یہ ہے عزیزوں، میں کیسے پڑھوں؟ اب شان یہ ہے کہ آگے آگے زینب ہیں، پیچھے پیچھے حسین ہیں۔ ہٹو بیبیوں ہٹو، راستہ دو، میرا بھیا جا رہا ہے، میرا حسین جا رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ایک خیمے میں لے کے آئیں، خیمے کا پردہ زینب نے ہٹایا، عابد بیمار لیٹے ہوئے تھے، بیمار بیٹا۔ زینب نے شانہ ہلایا، اے میرے لال اٹھو، دیکھو تمہارا بابا رخصت آخر کے واسطے آیا ہے۔ بیمار نے آنکھیں کھولی، سر سے پیر تک باپ کو دیکھا، بابا یہ ایک دوپہر میں کیا عالم ہو گیا، سب کہاں چلے گئے، سب کدھر چلے گئے؟ حسین نے فقط ایک جواب دیا، کہا میرے لال اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے فرزند، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ اے شیعوں، حسین نے تم کو سلام کہلوایا ہے، کیا پلٹ کے جواب نہ دو گے؟ کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا آپ پر ہمارا سلام۔ حسین سیدانیوں سے رخصت ہوئے، ہائے کیسے پڑھوں؟ حسین سیدانیوں سے رخصت ہوئے، بیویوں کو الوداع کہا، سید سجاد کو خدا حافظ کہا۔ اب حسین در خیمہ پر آ رہے ہیں کہ حسین کی بہنوں نے حسین کو گھیر لیا، حسین کی بہنوں نے حسین کو گھیر لیا۔ ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، ارے میرا حسین، ارے میرا حسین۔ حسین کی بہنیں حسین کو گھیرے ہوئے، زینب کبریٰ آگے آگے، ننھی سکینہ باپ کا دامن پکڑے ہوئے، بابا نہ جائیے، ارے میرے بابا نہ جائیے، میرے بابا نہ جائیے، ارے میرے بابا، ارے میرے بابا۔ حسین در خیمہ پر آئے، در خیمہ پر آئے، جب رہوار پر سوار ہونے کی منزل آئی تو میرا دل کہتا ہے زینب و حسین دونوں کو عباس و علی اکبر یاد آئے ہوں گے۔ بہن نے رکاب فرس کو تھاما، حسین رہوار پر سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ سکینہ تڑپ رہی تھی، بچی بیان کر رہی تھی، ارے میرے بابا نہ جاؤ۔ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی تھی کہ حسین نے سکینہ کو گود میں اتارا لیا، گود میں لے کے پیار کیا۔ اب جو فرش پہ اتارا تو بچی باپ کا دامن چھوڑ کے پھوپھی کے پہلو میں آ گئی۔ زینب کا بھائی مقتل کو سدھارا، زینب سکینہ کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں، مقتل میں حسین نے تلوار چلائی۔ کچھ ہی دیر میں زینب نے محسوس کیا زمین کربلا ہل رہی ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، سکینہ کا بابا مارا گیا، زینب کا بھائی شہید ہوا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدا۔